بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، اعمال کی قبولیت کی تیسری اہم اور بنیادی شرط ہے عمل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا، اور اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ امام بخاری، امام ابو داؤد وغیرہ نے ایک روایت نقل کی جسے مسیء صلاح کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو نماز میں فالٹ کر رہا تھا، غلطی کر رہا تھا۔ ایک شخص مسجد نبی کے اندر داخل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چپ چاپ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دوبارہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کا رسول، نماز کا وہ طریقہ جو میں جانتا تھا اس کے مطابق میں نے پڑھی، مجھے آپ بتائیے کہ نماز پڑھنا کیسے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پوری کیفیت بتائی اور کہا افعل ذلک فی صلاتک کلیہ، یہی طریقہ اپنی پوری نماز میں اختیار کرنا۔ اب بتائیے، جو نماز نبی نے دنیا میں 3 مرتبہ سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد کر دی، پوری زندگی آپ پڑھیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈائریکشن ہدایت کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ دنیا میں ڈائریکشن کی ضرورت ہے، آخرت میں نہیں۔ تو ہمارا ہر عمل، میں نے ایک دلیل اور آپ کے سامنے پیش کی تھی جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد دونوں نے نقل کیا۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی، بہت اچھی نیت تھی، انہوں نے نماز عید سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کر دیا تاکہ اپنے پڑوسیوں کو جلد سے جلد گوشت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رد کر دیا، کہا کہ یہ صرف گوشت والی بکری ہے، نماز پڑھو، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرو، وہ قربانی کہلائے گی۔ یہ فرق ہے، جو عمل نبی کی سنت کے مطابق ہوگا وہ قربانی ہے، اور جو نبی کی سنت کے خلاف ہوگا وہ ایک عام ذبیحہ ہے۔ یہ فرق ہے۔ اس کی ایک بہت اہم اور شاندار دلیل جسے امام مسلم، امام بخاری دونوں نے نقل کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل روایت ہے کہ 3 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے احوال کو جاننا چاہتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات کے پاس آئے، پوچھا، جب آپ کی عبادت انہیں بتائی گئی کہ آپ مسجد نبی کے علاوہ گھر میں کتنی عبادت کرتے تھے، تو کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ۔ صحیح بات ہے، امت اور نبی کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا گئے، ہمارا تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، امید ہے۔ لیکن نبی کے بارے میں تو دعویٰ ہے، حقیقت ہے۔ اس میں سے ایک کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے دن نہیں گزرے گا۔ ایک کہتا ہے کہ رات بھر نماز پڑھوں گا، اور ایک کہتا ہے کہ بیوی بچوں سے علیحدہ رہوں گا۔ تینوں نے اپنی باتیں کی۔ ازواج مطہرات نے اس بات کو نبی تک پہنچایا تو آپ نے تحقیق کی۔ بہت ضروری ہے، معاملات زندگی کی ایک بہت بڑی خرابی تحقیق کرنا ہونا ہے۔ کوئی کچھ بھی آ کر بولے مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بول رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ، حالانکہ صداقت کا معیار تھی، لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے نمونہ پیش کیا تحقیق کا۔ ان لوگوں سے پوچھا، صاحب معاملہ سے، تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا، بغیر سنے نہیں، کہا کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا متقی بندہ ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی ڈر نہیں سکتا اللہ سے۔ لیکن میں رات کو سوتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، عام دنوں کی بات ہے، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ اس پوری حدیث کا نچوڑ جو بیان کیا گیا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انحراف کرے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔ تو آپ پوری زندگی نماز پڑھیے، پوری زندگی روزہ، حج، زکوٰۃ جو کرنا ہے کیجیے، اگر وہ نبی کی سنت کے خلاف ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی ایک عام مثال میں اکثر دیتے رہتا ہوں۔ دنیا میں آپ دروازے دیکھیے، آفیسز میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، اس کے پر ڈائریکشن لکھا ہوتا ہے، ہدایت، کہ آپ اسے دھکا دیں گے یا اپنی طرف کھینچیں گے۔ اگر کسی جگہ کے پر لکھا ہے کہ پل کیجئے، اس کو دھکا دیجئے تو آپ اندر جائیں گے۔ اگر پوری زندگی آپ اس کو کھینچتے رہے
وہ کبھی نہیں کھلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈائریکشن کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. یہی معاملہ آپ کی نماز کا، آپ کی عبادتوں کا ہے. اگر وہ نبی کے ڈائریکشن، نبی کی سنت کے خلاف ہیں، پوری زندگی لگا دیجئے. قرآن کتنی عجیب بات پیش کرتا ہے. ہم قرآن کی ان آیتوں کو ہر جمعہ میں سنتے ہیں لیکن افسوس غور نہیں کرتے. سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، ایک ایسی جماعت جو کام کرنے والی، محنت کرنے والی، ایسی محنت جو تھکا دینے والی ہو، اتنی محنت کرے گی لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گی، جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ عمل کیا جا رہا ہے، تھکا دینے والا ہے، اس کے بعد جہنم میں داخل ہونا ہے. یہ مسئلہ وہی ہے ڈائریکشن کے خلاف کرنا. قرآن مجید سورہ کہف میں بیان کرتا ہے، ہر جمعہ کو پڑھا جاتا ہے. ایک پیغام، ایک میسیج ہے جو عام کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں کہہ رہے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے جن سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نبی کے خلاف کسی بدعت کو انجام دیں گے. اس کے بعد کہتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے. صحابہ کو آپ کہہ رہے ہیں یہ نبی کے پر اٹیک ہے. بدعت در اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی سنت کے خلاف کیا جانے والا عمل ہے کہ نہیں، نبی نے جو کام کیا وہ بہتر نہیں تھا، یہ بہتر ہے. یعنی نبی سے بہتر کسی اور کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کوئی سادی سی غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے. جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں باز آ جائے، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان یصیبہم فتنہ، کہ اللہ انہیں کسی آزمائش اور کسی عذاب میں گرفتار کر دے گا یا کوئی دردناک عذاب ان کے پر مسلط کر دے گا. سنتوں کی مخالفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نہ کرنا فتنوں کو اور عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید سورہ کہف میں جو بات کہتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں زیادہ نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششیں، جن کی محنتیں دنیا میں ضائع ہو گئی اور وہ یہ سمجھ رہے وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو صرف ہمارے سوچنے سے کام اچھا نہیں ہوتا ہے. جب تک وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا اور عقل حلال نہیں ہوگا، وہ عمل اللہ کے یہاں قبولیت حاصل نہیں کر سکتا. یہ تین اہم بنیادی شرطیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ان تینوں بنیادوں کے پر توجہ دینے کی عبادات سے پہلے بہت سخت ضرورت ہے، تبھی ہمارے اعمال انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہوگے. اور عمل کے کرنے کے بعد اللہ سے خصوصی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اسے قبول کرے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے. نبیوں کے خلوص کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، عمل کے بارے میں کوئی شبہ نہیں. اس کے بعد بھی وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا تقبل منا، پروردگار تو ہی سے ہماری جانب سے قبول فرما. تو ہمیں عمل کے قبول کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال، ہماری نیتوں میں اخلاص دے، عمل کو نبی کی سنت کے مطابق بنائے، ہمارے رزقوں کو حلال بنائے، اور جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں پروردگار اپنے فضل و کرم کی بنیاد کے پر اسے شرف قبولیت بخشے اور دنیا آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.